کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے۔ روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے، جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے، تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے۔ ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے، سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں، اے میری ازواج، اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو، خیرات کر دو۔ بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زینت تو تمہارے ہی لیے ہے، سونا اور چاندی تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری وقت آ گیا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں فقیر اٹھایا جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو، سونا اور چاندی، مال و دولت۔ کیونکہ میرے عزیزو اسی سے اندازہ کرو انسان اپنی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور روح نکلنے کے وقت یہی تو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا بنایا تھا، کتنا جمع کیا تھا، حساب کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں، عمرہ سے ہم واپس آ رہے تھے، 40 لوگوں کا قافلہ تھا، ایئرپورٹ پر پہنچے، بہت تاخیر ہو چکی تھی اور فلائٹ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا، اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے ہیں، کیا کیا سامان تھے سب کے پاس، اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے، میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں۔ ہم تو آگے نکلے، گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے، وقت گزرتا گیا، فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان، انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے، اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، میرا تو تھوڑا سا لے لے، تیرا تو تھوڑا سا لے لے، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں۔ 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارا لے لو، جس کا لے سکتے تھے لے لیا۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا، انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا۔ میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے، اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں، وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا۔ ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا، کوئی مسلح اٹھاتا ہے، کوئی کھجور اٹھاتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں، وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے، یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت تو 4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے، اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا، 1-2 کلو نہیں، کتنے کلو کا سامان چھوڑ کر کے یوں ہی آنا پڑا۔ یا تو پھر فلائٹ کے سفر پہ جاؤ یا سامان میں لگے رہو، 2 ہی آپشن تھے، اور کون وہ چھوٹے سامان کے لیے اپنا سفر ملتوی کرتا۔ واپس آئے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو، اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی، یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا۔ جب اس کو نظر آتا ہے، اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی، اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی، حج بھی تھا، اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے، قرضے بھی تھے، کس چیز کی نصیحت کروں، کس چیز کی وصیت کروں؟ فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا، بیٹے کو بھی نہیں بتایا، بیٹی کو بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں، وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا، ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتی ہے۔ یہ انسان کی شارٹ لائف ہے، مختصر سی زندگی ہے، جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات فرمائی، ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو، اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا، اتنا
اتنی زمین اتنی پراپرٹی دوں گا جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا، جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک، جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں، ایک پورے دن میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی، اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ، شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر۔ وہ نکلا اور جب لکیر کھینچتے کھینچتے جب چلنے لگا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے، اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی ہے، دوپہر ہو گئی، وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا ہے اب اس کو لگا کہ واپس پلٹنا چاہیے، کئی کلومیٹر ہو گئے تھے، اتنے کلومیٹر کی زمین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا، لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی، کیونکہ صبح سے چل رہا ہے، کھایا بھی نہیں ہے پیا بھی نہیں ہے، جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا، اب سورج پیلا پڑ گیا، ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی، اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سانس پھولنے لگ گئی، دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگ گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا، دوڑتے دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر، لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا۔ بہت بڑا سرکل، بہت بڑی لکیر کھینچا تھا، لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا۔ جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی، اس کی روح نکل چکی تھی، اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی، بہت لمبی لکیر کھینچا، اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی، لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ، اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو، اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی، دوڑتا کتنا لمبا رہا، صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا، لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی، وہ 6 فٹ کی جگہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے۔ کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے۔ آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسی ہے؟ وہ کیسے ہے؟ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے، حضور ان کے گھر پر موجود ہے، مکہ سے ایک لیٹر آیا، جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے، اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے، اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے، اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے۔ اب سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر ہے، مکہ سے ایک قاصد آیا اور رازدارانہ طور پر ایک خط دیا، کہا مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے۔ حضور نے خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا، انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی سے نہیں کہنا، جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انس بن نزیر نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ کا حکم، اس کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی۔ خط کو بند کر دیا، رکھ لیا۔ حضور جب تشریف لے گئے گھر سے، ان کی بیوی، ان کی محبوبہ، ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے آئی، کہا انس رسول اللہ گھر پر آئے تھے، کچھ راز کی بات چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا، دیکھ میری بیگم، محبت اپنی جگہ پر، وہ میرے مصطفیٰ کا راز، وہ میں نہیں شیئر کر سکتا، وہ نہیں بتا سکتا۔ بیوی ہنس کر کہتی، تم نہیں بتاؤ تو کوئی بات نہیں، میں نے تو دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے،
مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، خط آ گیا ہے۔ انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی، سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا، گردن کو دبوچ دیا اور کہا اس وقت تک میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آ جائے۔ گردن پکڑ لیا اس عورت کی جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتے تھے، لے آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، آپ کا راز تھا میں نے تو نہیں بتایا، مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں، نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں۔ آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں، آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انس چھوڑ دے گردن، جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے یہ میری صحابیہ ہے، یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرے گی۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میری محبت میرا عشق اپنی جگہ پر، بات جب مصطفیٰ کی آئے گی پوری کائنات کو میں چھوڑ دوں گا، میرے مصطفیٰ کی بات کو عمل کروں گا۔ اور اس بیوی نے بھی یہی کہا انس اگر تو مجھے راز بتا دیتا حضور کا، عشق میں ڈوب کر کے محبت میں ڈوب کر کے، تو جو گلا تو نے میرا پکڑا کل میں تیرا گلا پکڑ کر حضور کے پاس لاتی کہ حضور یہ آپ کے غلامی کے قابل نہیں ہے۔ یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔